اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب فأصبح عمر فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم صلى في المسجد ظاهرا. رواه احمد والترمذی. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ پروردگار اسلام کو مضبوط بنا دے، یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے یا ہشام کے بیٹے ابو جہل کے ذریعے۔ پھر جس دن آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اس سے اگلے دن صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے، اور پھر اسی دن مسلمانوں نے بیت اللہ میں کھلا نماز پڑھی تھی، نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ مختصر سا قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جس میں اصل بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہ و جلال، روب دبدبہ اتنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ پروردگار عمر کے ذریعے اسلام مضبوط ہو سکتا ہے، لہذا تو عمر کے ذریعے اسلام کو عزت رتبے عطا فرما دے اور معزز بنا دے۔ ابو جہل کے مقدر میں تھا نہیں، دعا اس کے حق میں بھی مانگی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی۔ اور تورات انجیل میں اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان ہوئی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تورات میں بھی تذکرہ۔ مختصر سا ایک قصہ اس حوالے سے ذکر کرتا چلوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے زمانے میں، ابتدائی جوانی 18-19 سال کی عمر میں ایک بار بیت المقدس گئے، شام کے تجارتی سفر میں گئے، وہاں اپنے تجارتی قافلے سے بچھڑ گئے، قافلہ ان سے گم ہو گیا۔ یہ بیت المقدس کے سائے میں بیٹھ گئے، پریشان تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آئے، آ کے پوچھا خطاب کے بیٹے؟ ہاں جی خطاب کا بیٹا۔ عمر نام؟ ہاں جی عمر نام۔ میرا ایک کام کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو بھائی خود پریشان ہوں، یہاں اجنبی ہوں، پریشان بھی ہوں، میں تمہارا کیا کام کروں؟ اس نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ یوں تجارتی قافلے کے ساتھ آیا تھا، قافلہ مجھ سے بچھڑ گیا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اسے کہاں تلاش کروں۔ اس آدمی نے قافلے کی نشانیاں پوچھی، علامتیں بتاؤ۔ علامتیں جب پتہ چل گئی، اس نے کہا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں قافلے تک پہنچا دوں، میرے پاس ابلک گھوڑا ہے، وہ بڑا تیز رفتار ہے، میں آپ کو اس پہ سوار کروں گا اور قافلے تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن میرا ایک کام کرو۔ یہ اور حیران، کام کیا ہے؟ ایک لکھنے کی چیز جس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے وہ لے کے آیا، لکھنے کے سارے اسباب مہیا کیے، پھر کہا جب تمہیں اس علاقے کی حکومت ملے گی